دوستو، آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور دلچسپ سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے قریتی میرا گاؤں۔ یہ سبق ہمیں ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی سناتا ہے جو قدرت کے حسین نظاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں ہری بھری فصلیں، شفاف پانی کا دریا، ایک پرانی مسجد ہے جو صدیوں سے کھڑی ہے۔ آج ہم اس گاؤں کی خوبصورتی، دریا کی رونق اور لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اس کہانی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کہانی کے الفاظ و معنی پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ حقل، جس کی جمع ہے حقول، اس کے معنی ہے کھیت۔ نقی، اس کا معنی ہے صاف و شفاف۔ خضرۃ، جس کا معنی ہے سبزہ، ہریالی۔ اغتسل، یغتسل اغتسالا، باب افتعال سے، جس کا معنی ہے غسل کرنا، نہانا۔ سبح یسبح سبحا و سباحتا، باب فتحہ سے، جس کا معنی ہے تیرنا، دوڑنا۔ رمل جمع رمال، جس کے معنی ہے ریت۔ سمکن کی جمع سماک، جس کا معنی ہے مچھلی۔ صدف جمع اصداف، جس کا معنی ہے سیپی۔ تعلم یتعلم تعلما، باب تفاعل سے، جس کا معنی ہے سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ فاض یفیض فیضا و فیوزا، باب ضربہ سے، لبالب ہونا، بھر جانا۔ تسابق یتسابق تسابقا، باب تفاعل سے، باہم مقابلہ کرنا۔ قعر جمع قعور، تہ، گہرائی، نچلا حصہ۔ عبر یعبر عبورا، باب نصر سے، گزرنا، پار کرنا۔ شبہ جزیرۃ، جزیرہ نما۔ احاط یحیط احاطۃ، باب افعال، احاطہ کرنا، گھیرنا۔ غرق یغرق غرقا، باب سمع سے، ڈوبنا، غرق ہونا۔ عرض چوڑائی۔ ولد یلد ولادتا، باب سمع سے، پیدا ہونا۔ شاطئ جمع شواطئ، جس کا معنی ہے کنارہ۔ بنا یبنی بناء، باب ضربہ سے، تعمیر کرنا، بنانا۔ ضعوف یضعف ضعفا، باب کرما سے، کمزور ہونا۔ تو آئیے اب اس سبق کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قریتی جمیلۃ فی وسط حقول و بساتین، میرا گاؤں کھیتوں اور باغوں کے درمیان خوبصورت ہے۔ کأنہا جزیرۃ فی بحر اخضر، گویا کہ وہ ایک جزیرہ ہے کسی ہرے سمندر میں۔ لا تری فیہا الا خضرۃ و ماء، تم اس میں نہیں دیکھو گے مگر ہریالی اور پانی۔ فالارض خضراء، زمین ہری بھری ہے۔ والحقول خضراء، کھیتی ہری بھری ہے۔ والدنیا کلھا خضراء فی قریت، میرے گاؤں کی پوری دنیا ہری بھری ہے۔ ویجری من تحت القریۃ نہر، گاؤں کے نیچے سے ایک نہر جاری ہے۔ ماؤہ نقی شفاف، جس کا پانی صاف اور شفاف ہے۔ انہ یجری علی الرمل، اس لیے کہ وہ ریت پر بہتی ہے۔ نغتسل فی ھذا النہر، ہم اس نہر میں نہاتے ہیں۔ ونسبح، اور ہم تیرتے ہیں۔ ونلعب، اور ہم کھیلتے ہیں۔ ونشرب من مائہ النقی، اور ہم اس کا صاف پانی پیتے ہیں۔ ونرى السمك یجری من ہنا وہنا، اور ہم مچھلیوں کو ادھر ادھر تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ونرى الصدف فی قعر النہر، اور ہم صدف کو نہر کی گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ لأن الماء نقی شفاف، اس لیے کہ پانی صاف اور شفاف ہے۔ وقد تعلمنا السباحۃ، اور ہم نے تیرنا سیکھ لیا تھا۔ ونحن صغار، حالانکہ ہم چھوٹے تھے۔ فإذا كانت ایام المطر، تو جب بارش کا موسم ہوتا۔ وفاض النہر، اور نہر میں طغیانی آ جاتی۔ وكان عرض کبیر، اور اس کی چوڑائی زیادہ ہو جاتی۔ عبرنا هذا النہر، تو ہم اس نہر کو پار کرتے۔ وتسابقنا فی السباحۃ، اور ہم تیرنے میں مقابلہ کرتے۔ وارى كثيرا من اہل البلد، اور میں بہت سے شہریوں کو دیکھتا۔ لا يعرفون السباحۃ، وہ تیرنا نہیں جانتے۔ وهم كبار، حالانکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ويخافون الماء جدا، اور وہ پانی سے بہت ڈرتے ہیں۔ ولا يدخلون النہر، اور وہ نہر میں داخل نہیں ہوتے۔ جاء مرة صديق لي من البلد، ایک مرتبہ شہر سے میرا ایک دوست آیا۔ ودخلنا النہر، ہم نہر میں داخل ہوئے۔ وقلنا له، اور ہم نے اس سے کہا، تعال یا اخی، اے میرے بھائی، آؤ۔ واغتسل، اور نہاؤ۔ واسبح، اور تیرو۔ فقال، اس نے کہا، انی اخاف
اخاف الماء مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، ولا اعرف السباحة اور میں تیرنا نہیں جانتا، فشجعناہ تو ہم نے اس کا حوصلہ بڑھایا، وقلنا اور ہم نے کہا لا تخف ونحن معك تم ڈرو نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فتشجع تو اس نے ہمت کی، ودخل الماء اور پانی میں داخل ہوا، واراد ان يسبح اس نے چاہا کہ وہ تیرے، ولكن ذهب الى القعر لیکن وہ گہرائی کی طرف گیا، فاخذنا بيدي تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ورفعناه اس کو اوپر کھینچا، فخرج تو وہ نکلا، وقد شرب الماء حالانکہ اس نے پانی پی لیا تھا، وكان يغتسل معنا كل يوم وہ ہر روز ہمارے ساتھ نہاتا، ويتعلم السباحة تیرنا سیکھتا، حتى تعلمها یہاں تک کہ وہ تیرنا سیکھ گیا، وعبر النهر اس نے نہر کو پار کیا، فتشجع تو اس نے ہمت کی، وعبر مرتين اور 2 مرتبہ نہر کو پار کیا، وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَةٌ اور جب بہت زیادہ بارش ہوتی، وَفَاضَ النَّهْرُ اور نہر میں طغیانی آ جاتی، أَصْبَحَتْ قَرْيَتِي شِبْهَ جَزِيرَةٍ تو میرا گاؤں ایک جزیرہ نما ہو جاتا، يُحِيطُ بِهَا الْمَاءُ مِنْ 3 جِهَاتٍ پانی جس کو 3 جہتوں سے گھیرے ہوئے ہوتا، وَتَبْقَى جِهَةٌ وَاحِدَةٌ اور ایک راستہ باقی رہتا، نذهب منها الى البلد جس سے ہم شہر جاتے، ونشتری الحوائج من السوق اور بازار سے ضروریات کا سامان خریدتے، وفی سنۃ کان فیضان عظیم ایک سال بہت زبردست سیلاب آیا، فاض الماء پانی بھر گیا، ودخل البیوت گھروں میں داخل ہو گیا، وخاف الناس الغرق لوگ ڈوبنے سے ڈرے، وترکنا قریتنا اور ہم نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، وذهبنا الى البلد اور ہم شہر چلے گئے، ولم نرجع الا بعد شهر ہم نہیں واپس ہوئے مگر 1 مہینے بعد، ويزور قريتي كثير من الناس والعلماء اور میرے گاؤں کی زیارت کرنے بہت سے لوگ اور علماء آتے، لانها قرية مشهورة اس لیے کہ وہ ایک مشہور گاؤں ہے، ولد فيها كثير من العلماء والصالحين اس میں بہت سارے علماء اور نیک لوگ پیدا ہوئے، وعلى شاطئ النهر مسجد قدیم اور نہر کے کنارے ایک پرانی مسجد ہے، بناہ جدنا الکبیر جس کو ہمارے جد امجد نے بنایا، مضى علیہ 300 سنۃ جس پر 300 سال گزر گئے، ويدخل فیہ الماء فی کل فیضان ہر سیلاب میں پانی اس کے اندر داخل ہو جاتا، ويمکث فیہ الماء ایاما طویلۃ اور کافی دن پانی اس میں ٹھہرا رہتا، ولکنہ لم یضعف لیکن وہ کمزور نہیں ہوئی، یعنی اس کی دیواریں کمزور نہیں ہوئی۔ دوستو آج ہم نے قریتی کا سبق پڑھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کی خوبصورتی کو محسوس کیا، ہم نے دیکھا کہ قدرت کے نظارے کس طرح ہماری زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، دریا کا شفاف پانی، ہری بھری فصلیں، پرانی مسجد، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہماری زمین کتنی قیمتی ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ اگر آپ بھی کسی گاؤں یا دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے گاؤں کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔